بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو دو فرشتوں کا واقعہ سنائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جادو کا علم دے کر بھیجا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، واقعہ ہاروت و ماروت۔ ابن جریر، ابن کثیر اور در منشور تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اولاد آدم کے برے اعمال کے دفتر آسمان پر جانے لگے تو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں تحقیر آمیز کلمات کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے بنی آدم کے خمیر میں شہوت اور غصہ رکھا ہے، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھ دوں اور زمین پر اتار دوں تو تم بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے دو کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو، جو کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شہویہ اور غضبیہ ان میں پیدا کر کے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت کر کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ نیز تاکید کی کہ شرک، خون ناحق، زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ حسب ارشاد خداوندی دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح سے شام تک قضا کے کام میں مصروف رہتے اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ یکایک امتحان خداوندی پیش آیا کہ زہرہ نامی عورت جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اسے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو، میرے خاوند کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل ناحق تو بہت بڑے گناہ ہیں، البتہ شراب پینا اس درجے کی معصیت نہیں، اس لیے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ الغرض یہ کہ اس عورت نے اولاً ان کو شراب پلائی، پھر بت کو سجدہ کرایا، بعد ازاں شوہر کو قتل کروایا، پھر ان سے اسم اعظم سیکھا اور اسے پڑھ کر آسمان پر چلی گئی۔ اس کی روح زہرہ ستارے کے ساتھ مل گئی اور صورت زہرہ جیسی ہو گئی۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر نہ جا سکے۔ جب ہوش میں آئے تو نہایت نادم ہوئے اور ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ عذاب تو ضرور ہوگا، لیکن اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ دنیوی اور اخروی عذاب میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیوی عذاب کو سہل اور آسان سمجھا کہ یہاں کا عذاب تو کسی نہ کسی وقت منقطع ہو جائے گا، جبکہ اخروی عذاب دائمی ہوگا، لہٰذا دنیاوی عذاب کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بابل کے کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے اور وہیں ان کو آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حوالہ تفسیر در منشور۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور طالب شفاعت ہوئے۔ حکم ہوا کہ ہم ان کو اختیار دیتے ہیں کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں دنیا کا فانی عذاب قبول کیا۔ چنانچہ ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے اس کنویں میں اوندا لٹکایا گیا اور اب ہر روز ان کو عذاب دیا جاتا ہے، جسے وہی جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہاروت اور ماروت کے اس واقعے کے بارے میں محققین کے 2 گروہ ہیں۔ بعض نے اسے روایت و درایت کے اعتبار سے غیر معتبر قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے گروہ نے اس کا اثبات کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس واقعے کا بڑی شدت سے انکار کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، اس لیے گناہوں کا صدور ان سے ناممکن ہے، اور جن روایات میں اس واقعے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں۔ جبکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ صحیح سند کے ساتھ اس کثرت سے آتے ہیں جن کا انکار ناممکن ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہاروت اور ماروت کے واقعے کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس سلسلے میں عقلی و نقلی اعتراضات کی توجیہات پیش کی ہیں۔ بہرحال واقعے کی جو حیثیت بھی ہو، ہاروت و ماروت کو کنویں میں الٹا لٹکانے کی بات اس قدر حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کا سرے سے انکار ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اکثر سیاح اسی شوق میں بابل کا رخ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کنویں کے بہت زیادہ واضح آثار نہیں رہے۔ حوالہ تفسیر روح البیان۔ میرے پیارے دوستوں، ہر واقعہ اپنے اندر ایک سبق رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنے ویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔